الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 85 آیات کی تلاوت اور تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ سورہ توبہ ہماری چل رہی ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور جب نازل کی جائے کوئی صورت کہ تم ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالی پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، تو ان میں سے قدرت رکھنے والے اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، وقالو اور کہتے ہیں ذرنا ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین ہم ہو جائیں گے پیچھے رہ جانے والے بیٹھ جانے والوں میں سے۔ یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہاد میں چلنے کے لیے کہا تو انہوں نے عذر خواہی کی کہ ہمیں آپ پیچھے چھوڑ دیجئے، ہم نہیں جا سکتے، مجبوری وغیرہ ظاہر کی۔ اور انہیں پسند آیا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ کہ انہیں پسند آئی یہ چیز کہ وہ ہو جائیں پیچھے رہ جانے والی عورتوں میں سے، وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ تو وہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر یہ بات سمجھتے کہ جہاد پر جانا ہمارے لیے انتہائی افضل ہے کہ اگر ہم شہید ہو گئے تو مرتبہ شہادت پائیں گے، سیدھے جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم کامیاب ہو کر واپس آئے تو مال غنیمت ہاتھ میں آئے گا اور اس کے علاوہ سعادت دارین حاصل ہوگی، اگر یہ باتیں سمجھتے تو یہ کبھی بھی پیچھے نہ رہتے، لیکن ان کے بدعمالیوں کی بنا پر گویا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی اور انہوں نے پیچھے عورتوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کر لیا۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ جو ایمان لائے آپ کے ساتھ، انہوں نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کیا۔ مالوں کے ساتھ جہاد کا مطلب کہ سامان جہاد فراہم کیا یا اپنا ذاتی مال استعمال کیا جہاد کے خرچ میں، اور اپنی جانوں کے ساتھ یعنی اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تو یہ دنیا چونکہ ایک دارالعمل ہے، اور آپ کو بتایا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ مختلف طریقوں سے ہمیں آزمائے گا اور ہمیں اس آزمائش پر پورا اترنا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے، اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، نہ صرف سمجھتے تھے بلکہ اپنے نفوس کو انہوں نے اس بات کو سمجھا کر اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع کر لیا تھا، لہٰذا انہیں بالکل کوئی سستی محسوس نہیں ہوتی تھی اور وہ فوراً سے پیشتر نبی کریم کے حکم کے مطابق جہاد کے لیے روانہ ہو جاتے تھے، اور نہ صرف اپنے مال بلکہ اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بعض اوقات آدمی مال قربان کر دیتا ہے لیکن جان سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں، کیونکہ جان ہمیں وہ نفع نہیں دے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی قربت عطا کرے گی۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور اپنی جانوں کی پرواہ نہ کریں تو ان کے لیے بھلائیاں ہیں، یعنی دنیا کی بھی بھلائیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عزت سے نوازے گا، اور آخرت میں بھلائیاں ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ حاصل ہوگا، میدان محشر میں عزت عطا کی جائے گی اور عافیت کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں پھر ایسی کامیابی عطا فرمائے گا جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے واقعی، کیونکہ اس کے بعد پھر کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ وجاء المعذرون من الاعراب اور آئے عذر کرنے والے گنواروں میں سے، یعنی جو دیہاتی تھے ان میں سے کچھ عذر کرنے والے آئے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے اعلان فرمایا تو بعض یہ دیہاتی آئے اور کہا کہ اگر ہم چلے جائیں گے اس میں جہاد میں تو پیچھے جو کفار قبائل ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے قبیلوں پہ حملہ کر کے ہماری عورتوں کو اور بچوں کو مقید کر لیں، اس لیے آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ نہ جائیں۔ تو وجاء المعذرون من الاعراب اور اعرابیوں میں سے گنواروں میں سے عذر کرنے والے آئے
لیؤذن لہم تاکہ انہیں اجازت دے دی جائے، وقعد الذین اور وہ پیچھے بیٹھ گئے وہ لوگ کذبوا اللہ ورسولہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا دردناک عذاب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر نہیں گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سختی کے ساتھ مذمت فرمائی، اور ان کی اس غلط عذر خواہی کی بنا پر جو ایک ہیلا تھا، بہانہ تھا، سازش تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بے وقوف سمجھ کر انہیں جھوٹ بول کر دھوکے میں مبتلا کرنے کا ناپاک ارادہ تھا، اس کی بنا پر اللہ نے انہیں عذاب علیم کی وعید سنائی۔ تو چونکہ یہ تو باوجود اس کے کہ قدرت رکھتے تھے پھر نہیں گئے تو قابل گرفت ہوئے، لہٰذا ان کے علاوہ لوگ جو ان کا استثناء کیا کہ بعض ایسے تھے جو بوڑھے تھے، کمزور تھے، بیمار تھے، عورتیں، بچے، اور بعض ایسے بھی صحابی تھے کہ جن کے پاس سامان جہاد ہی نہیں تھا، بعض ایسے تھے جن کے پاس سواریاں وغیرہ بالکل نہیں تھیں، وہ نبی کریم کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمیں سواری عطا کی جائے تاکہ اس طویل سفر کو ہم طے کر سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایسا کوئی ساز و سامان نہیں ہے کہ جو تمہیں دے دیا جائے اور تم ہمارے ساتھ چلو، لہذا یہ چونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خیر خواہ تھے اور صرف قلت ساز و سامان کی وجہ سے پیچھے رہے تھے، کوئی عذر بیان نہیں کیا تھا، جھوٹا عذر نہیں بنایا تھا، تو ان کا استثناء فرمایا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان سے اللہ تعالیٰ درگزر ہی فرمائے گا۔ لیکن جنہوں نے باوجود قدرت رکھنے کے، باوجود غنا کے، باوجود مالدار ہونے کے پیچھے ہوئے اور بہانے بازی کی وجہ سے ہوئے، اور اصل میں جہاد سے کراہت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے پیچھے ہوئے، اصل قابل گرفت وہ ہیں۔ لہذا آگے جو بیچارے کمزور تھے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، کہ ضعیفوں پر، کمزوروں پر اور مریضوں پر اور ان لوگوں پر جو اس چیز کو نہیں پاتے جسے وہ خرچ کریں کوئی حرج، ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں، کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہوں۔ ما علی المحسنین من سبیل، اور نیکی کرنے والوں پر کوئی راہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کس چیز کا راستہ نہیں، یعنی گرفت کا کوئی راستہ نہیں۔ جو واقعی نیک عمل کرنے والا ہے، جس کی نیت میں اخلاص ہے، جس کا جذبہ صادق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول سے معاذ اللہ جھوٹ بولنے کا مرتکب نہیں ہو رہا، ان پر مواخذے کی کوئی راہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بالکل مواخذے سے محفوظ رکھے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوں، لتحملہم، تاکہ آپ انہیں سواری عطا کریں، قلتا، تو آپ سے یہ جواب پائیں کہ لا اجد ما احملکم علیہ، تو آپ یوں کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ میں اس چیز کو نہیں پاتا، یعنی میرے پاس بظاہر وہ سواریاں موجود نہیں ہیں کہ جن پر میں تم کو سوار کروں۔ تولوا، تو وہ واپس لوٹ جاتے ہیں، واعینہم تفیض من الدمع حزنا، تو وہ واپس لوٹ جاتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، اللہ یجدوا ما ينفقون، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس چیز کو نہیں پاتے کہ جس کو وہ خرچ کریں، یعنی تنگ دست صحابی ہیں، تو یہ ان کا جذبہ جہاد تھا کہ سخت گرمی کے باوجود کامل یقین تھا کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ ہلاکت بھی ہو جائے، ہم شہید ہو جائیں، اس کے باوجود جب ان کو سواریاں نہیں ملی تو روتے ہوئے واپس گئے۔ یہ انتہائی محبت کا ثبوت تھا اسلام سے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے اور جہاد سے، کہ وہ واپس پلٹے۔ تو ہمارے ہاں تو شاید ایسا ہوتا، اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تو شاید ہم کہتے چلو بچ بھی گئے، گرفت بھی نہیں ہوئی، اور یہ سارے عذابات، اتنے مشقتوں سے بھی ہم محفوظ رہے، خود ہی رخصت مل گئی۔ لیکن یہ ایسے نہیں تھے، وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے غم کی وجہ سے کہ ہمیں یہ سعادت حاصل کیوں نہیں ہوئی۔ لیکن یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی روایت ہے، آپ فرماتے تھے جب آپ غزوہ تبوک پر گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیچھے رہ جانے والے بہت سے افراد ایسے ہیں جو غزوے کے ہر ثواب میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو فرمایا اس لیے کہ ان کی نیتیں ہمارے ساتھ ہیں،
یعنی وہ بیچارے عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، ورنہ وہ ہمارے ساتھی ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جذبات کو جانتا ہے، ان کی قلبی کیفیات کو، ان کی نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ پر بالکل واضح ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کے مطابق، اچھی نیتوں کے مطابق بہترین ان کو بدلہ عطا فرمائے گا اور انہیں ثواب دے گا۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، محض مواخذے کا راستہ تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں، رخصت طلب کرتے ہیں، حالانکہ وہ دولت مند ہیں۔ یہ وہی تھے منافقین وغیرہ کہ جنہوں نے اپنے مال اور عورتوں کی محبت میں اور باغات کی محبت میں آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اور بِأَن يَكُونَ مَعَ الْخَوَالِفِ، انہوں نے پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ لہذا اگر ان کو معلوم ہوتا، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو پھر اچانک اس کے دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے، ضمیر اسے ملامت کرتا ہے اور اس کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، اور جب یہ احساس شدت اختیار کر لیتا ہے تو پھر آدمی شدید حسرت و پچھتاوے میں مبتلا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ توبہ کی طرف مائل ہونے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ تو ان لوگوں کو جب یہ پیچھے ہوئے، ایک تو انہوں نے اتنی جرأت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا۔ جب کوئی شخص عام لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے تو پھر بھی دل کے اندر اتنی سختی پیدا نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی کسی دیندار شخص کے سامنے، قابل عزت شخص کے سامنے، ایک بڑی شخصیت کے سامنے جھوٹ بولے تو یہ گویا کہ لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے کہ اب گویا کہ بے حیائی کی انتہا ہو گئی، دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، اتنا یہ دل مجرم ہو چکا ہے، اتنا ضمیر مردہ ہو چکا ہے کہ ایک بڑی شخص کا عزت اور احترام بھی اسے جھوٹ بولنے سے نہ روک سکا۔ اس کے بعد پھر آدمی کا دل بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے اور عموماً پھر اس میں نرمی پیدا نہیں ہونے پاتی۔ تو یہ منافقین چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے صراحتاً جھوٹ بولا تو ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ جب سخت ہو گئے تو فہم کی قوت ان سے چھن گئی اور پھر انہیں بعد میں سوچنے سمجھنے کا کوئی موقع نہیں ملا، لہٰذا اللہ نے اس کو تعبیر اس بات سے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور یہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ غیبی خبر تھی جو اللہ نے عطا فرمائی کہ یہ عذر خواہی کریں گے آپ کی طرف، یعنی تم سے بہانے بنائیں گے، اس میں نبی بھی داخل ہیں اور صحابہ کرام بھی، کیونکہ الیکم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے کہ یہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی اور اے صحابہ یہ تم سے بھی عذر خواہی کریں گے، اپنے اپنے بہانے بیان کریں گے۔ اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹ کر ان کی طرف آؤ گے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے گا، لا تعتذروا، تم بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تمہارا بالکل یقین نہیں کریں گے۔ کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اس لیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تمہاری خبر دے دی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے غیبی خبر تھی کہ پیچھے رہ جانے والوں نے بہانہ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو حکم فرمایا کہ آپ واضح طور پہ ان کو سمجھائیں، ان کو بتا دیں، ان پر ظاہر کر دیں کہ تمہارا نفاق ظاہر ہو چکا ہے، اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں خبر دی ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب دیکھے گا عمل، تمہارا عمل دیکھے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول۔ یعنی ہوا یہ کہ ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں ایک موقع اور دیں تو پھر آگے ہماری آپ دیکھیے گا عملی حالت کیا ہوگی، اور ہم اپنے جہاد کے لیے خوب مال بھی خرچ کریں گے، جانیں اپنی لڑا دیں گے۔ اس پر یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو عنقریب پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہارے عمل کو دیکھ لیں گے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تم پلٹ کر جاؤ گے اس رب کی طرف جو غیب اور شہادت، غیب یعنی پوشیدہ، شہادت یعنی ظاہر، تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان تمام کاموں کی جو تم کرتے رہے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، ان قریب یہ آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی قسمیں کھائیں گے۔ اِذَا انقلبتم الیہم، جب تم پلٹ کر ان کی طرف جاؤ گے۔ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے اعراض کرو۔ اعراض کرو یعنی ان کی طرف مکمل توجہ نہ کر سکو، ان کی گرفت نہ کر سکو، ان پہ عتاب نازل نہ کر سکو، تو یہ پہلے عذر خواہی کریں گے تاکہ تمہارے دل میں نرم پڑ جائیں اور تم ان کی طرف سے توجہ ہٹا لو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو تم ان سے اعراض کرو، ان کا خیال چھوڑ دو۔ یعنی یہاں پر اعراض سے مراد یہ ہے کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کرو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 80 منافقین کی ایک جماعت تھی
جو پیچھے رہ گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام کو ان تمام سے ملاقات سے منع کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں بیٹھے گا۔ انہم رجسن، بے شک یہ گندگی ہیں، گندے ہیں، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس کا جو یہ کماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی کا دھوکہ، جب کسی کی بدعملی، جب کسی کی منافقت ظاہر ہو جائے تو یہ حکم ہے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کریں، تو پھر ہمارے لیے حکم ہوگا کہ ہم ان سے دور ہٹ جائیں۔ پھر منافق کے پاس بیٹھنا، ایسے بد مذہب کے پاس بیٹھنا جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی گستاخی کرتا ہو یا ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کرتا ہو، اس سے دور ہٹ جانا لازم ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پھر اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ گے، یہاں پہ ذرا ایک توجہ طلب بات ہے کہ یہاں تمام جمع مذکر حاضر کے صیغے اور ضمیر استعمال ہوئی ہیں، لہذا خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں بلکہ نبی کریم کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کرام سے بھی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یحلفون لکم، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے، لترضوا عنہم، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پھر اگر تم ان سے راضی ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوگا۔ لہذا جب یہ خبر دے دی کہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا تو یقینی سی بات ہے پھر صحابہ کرام بھی ان سے کیسے راضی ہو سکتے تھے، اللہ کے رسول کیسے راضی ہو سکتے تھے۔ لہذا یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے شدید ناراض ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹ بولا اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جہاد سے عذر خواہی کی اور مطلب منافقانہ رویہ اختیار کیا۔ یہاں ضمناً ایک بات مزید عرض کر دیتا ہوں کہ معلوم یہ ہوا کہ ان منافقین نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوٹ بولا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ شدید ناپسند ہوئی بات، اور ان کا پیچھے رہ جانا پھر اس پر مزید ایک اور وبال کہ اللہ کو یہ بھی ناپسند ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اعراض کرنے کا، ان کو دور کرنے کا حکم دیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا یہ قابل گرفت ہے، تو اسی طرح نبی کریم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا بھی ضرور قابل گرفت ہوگا۔ لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض احادیث کریمہ بہت زیادہ معروف اور مشہور ہو جاتی ہیں، یا ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے سامنے ایک حدیث ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کہ نہیں، اور حقیقتاً وہ موضوع حدیث بھی ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے، اور ہم اسے منسوب کر دیتے ہیں اپنے نبی کریم کی طرف۔ اس لیے احادیث کریمہ خصوصاً جو یہ پرچے وغیرہ بڑھتے ہیں یا کتابچے وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں جو حدیثیں لکھی ہوتی ہیں ان کی ذرا تحقیق کر لینی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر جھوٹ باندھا گیا ہو، کیونکہ ایسی حدیث کو موضوع حدیث کہتے ہیں، اور ایسی لاکھوں حدیثیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ اسے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ خصوصاً ایسی حدیثیں جس میں بہت بڑے بڑے فضائل بیان ہوئے ہوں، 2 رکعت نفل پڑھو گے تو 1 لاکھ حج کا ثواب ملے گا، اتنے عمروں کا ثواب ملے گا، یہ عموماً جھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ صرف ترغیب کو دیکھنا کہ جی ان کو بیان کریں گے تو لوگوں میں عمل کی ترغیب پیدا ہوگی، یہ ایک اچھی چیز بظاہر لگتی ہے، لیکن اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ لہذا ایسی حدیثیں بیان کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں یہ فقہاء نے ضرور فرمایا کہ اگر ایسی حدیثوں کی نشاندہی کر کے بیان کی جائے کہ بھئی آپ ایک جھوٹی حدیث سنا رہا ہوں، ایک جھوٹی حدیث میں ایسا آیا یوں، تو پھر گنجائش ہے کہ اب آپ نے واضح کر دیا، اب یہ کہ جھوٹ منسوب نہیں ہو رہا نبی کریم کی طرف، لیکن بہرحال پھر بھی اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، صحیح حدیثیں بیان کرنی چاہیے، قرآن بیان کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر غور و تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔